جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عدالت اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ عدالت کسی بھی شخص کو توہین عدالت کے تحت قانون میں سزا دے سکتی ہے اور ججز کو اسکینڈلائز کرنا بھی درست نہیں ہے۔ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے یہ قانون اور اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور آرٹیکل 248(1) کے بارے میں بھی عدالت نے کہہ دیا گیا کہ فوجداری مقدمات میں پبلک آفس ہولڈرز کو کسی بھی سینیریو میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ بڑی کلیئر ڈیسیژن آ گیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ پارلیمان قانون تو بنا سکتی ہے لیکن قواعد وہ خود سے طے نہیں کر سکتی کہ پارلیمان نے کیا کرنا ہے۔ اور اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ آپ سے تشریف رکھتے ہیں صدیق فاروق صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ فواد چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ میاں محمود رشید صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ جج صاحب، ذرا یہ فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ایک آ گیا، تو اب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد؟ نہیں، نظر تو خیر وہ نجومیوں کو نظر آئے گا، ہم قانونی رائے آپ قانونی جاننا رائے چاہیں گے۔ تو اس میں دو باتیں مجھے بہت اہم نظر آئی ہیں۔ ایک بات جو ہے نا، جو کہ اس کا کنکلوڈنگ پورشن ہے، بہت اہم ہے، اور وہ پیج نمبر 18 ہے، پیرا نمبر 17 ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 12 جولائی ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ 12 جولائی 2012 سے جب یہ قانون آیا تھا اس دن سے جو ہے وہ یہ جو ہے آپ کا وہ پرانا قانون جو ہے وہ اس میں لاگو رہے گا۔ 2003 کے آرڈیننس کی بات کہہ رہی ہے۔ تو دیکھیں نا، اگر کسی قانون کو آپ نے وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، چلیں اس بات کا تو اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ ڈیکلریشن دے دینا کہ فلاں تاریخ سے وہ 2003 کا قانون جو ہے نافذ العمل رہے گا، میرا خیال یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت ایکسٹرا آرڈنری بات ہے، کیونکہ دیکھیں نا، قانون بنانا ایک پارلیمنٹ کا کام ہے۔ لیکن جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ قواعد نہیں بنا سکتے۔ نہیں، نہ بنائیں۔ دیکھیں نا بی بی، قانون کون بناتا ہے؟ قانون تو پارلیمنٹ بناتی ہے نا۔ غلط، اچھا، برا، گندا جو بھی ہے، لیکن اختیار تو ہوتا ہے نا، گو کہ اچھا قانون بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن پروویژن سے کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ اور یہ بھی درست ہے کہ عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ ان کانفلکٹ ہے، وائڈ ڈکلیئر کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نیا قانون بنے نا، تو قانون تو بنانا ان کا اختیار ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ فلاں تاریخ سے وہ 2003 والا قانون رہے گا، 270(a) کے تحت انہوں نے کہا اس کو نہیں، وٹ ایور، دیکھیں نا، وہ تو 270(a) والا جو ہے نا، وہ تو سیکشن 13 کے ذریعے ریپیل ہو گیا نا۔ تو میرا ایک مجھے وہ اہم بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو مجھے اہم نظر آئی ہے اس میں، باقی کو خاص بات نہیں میری حساب سے، وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ ایک بات اور کہہ دی گئی کہ دیکھیں یہ پروائزو میں انہوں نے ایک 248(1) ڈال دیا تھا، اس کو دیکھیں نا، ویسے تو یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ انڈر چیلنج نہیں تھی، صرف کنٹمپٹ لا تھا، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرلی کہہ دی ہے کہ جناب 248(1) میں جتنے بھی عہدیدار ہیں، جس میں یاد رکھیں پریزیڈنٹ بھی ہے اور گورنر بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں تک کنٹمپٹ لا ہے اس میں کسی قسم کی کسی کو پروٹیکشن نہیں ہے۔ تو اب وہ جو 242 میں ایک بات کہی جاتی تھی نا امیونٹی والی، 2 میں، تو وہ میرا خیال ہے اب کنٹمپٹ کی اگر پروسیڈنگ ہوگی تو اس میں اس ججمنٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ اب ڈیفنس نہیں لیا جا سکتا۔ میں فواد چودھری صاحب سے ذرا پوچھ لوں، قانونی رائے ان کی کیا ہے اس حوالے سے؟ فواد چودھری صاحب، یہ ذرا مجھے یہ بتا دیں، یہ آپ لوگ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پٹائی ہونی ہے، جو سپریم کورٹ نے آج ڈیسیژن بھی دے دیا، تو واٹ نیکسٹ؟ پھر اب نیکسٹ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ کوئی گراؤنڈ بچا ہے راجہ صاحب کے پاس کہ وہ اب خط نہ لکھیں؟ جج صاحب نے انہوں نے جو قانونی اس میں مسائل بتائے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج ڈکلیئر اس لیے کیا گیا ہے کہ ارسلان افتخار صاحب کے آج کچھ اخباروں میں، ڈیلی ٹائمز میں، جنہ میں خبریں چھپی ہیں کہ منی لانڈرنگ کے لیے چیف جسٹس ہاؤس استعمال کیا گیا اور اس کو ایڈریسز جو ہیں اس کے استعمال کیے گئے۔ تو بنیادی طور کے اوپر کنٹمپٹ سے ڈرانے کی جو آج کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے پیسے لینے کے حوالے سے، اس کو روکا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کنٹمپٹ کا فیصلہ اس سینیریو میں آیا ہے، میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، آج جو ایک اہم بات یہ کی گئی ہے کہ بدنیتی پہ مبنی ہے لیجسلیشن، یہ تو پاکستان ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی ایک نئی آبزرویشن آئی ہے، کیونکہ کبھی بھی کورٹس جو ہیں وہ یہ نہیں تصور کر سکتی کہ کورٹ جو لیجسلیچر ہے وہ بدنیت ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنل کورٹ ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ نئی تبدیلی یہ ہے کہ یہ فرسٹ کورٹ بھی بن گئی ہے۔ اب پہلی کیس ایک ہی بینچ کے پاس فیصلہ آتا ہے، وہ بینچ سنتا ہے۔ اب اگر مجھے اس سے اختلاف ہے تو میں کیا کروں؟ بس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو صبر کروں گا۔ آپ نظر ثانی کی اپیل تو کر سکتے ہیں، اپیل کا اختیار تو ہے نا؟ نہیں، اپیل کا اختیار ہے ہی نہیں، اپیل عدالت سے کر سکتے ہیں۔ نہیں، اپیل کا کوئی اختیار نہیں ہے اس فیصلے کے بعد آپ کو اپیل کا اختیار نہیں نظر آ رہا ہے ہی نہیں اختیار اس میں۔ اپیل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہاں آپ اپیل کریں؟ کوئی اپیل نہیں کرتے۔ آپ کا جوڈیشل سسٹم سارے کا سارا بیٹھ گیا ہے، آپ کی ہائی کورٹس بائی پاس ہو گئی ہیں، آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس تو خیر ختم ہی ہو گئی ہیں، میجسٹریٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس۔ اور اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اپنے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ 3 ججز نے خود سنبھال لی ہیں۔ اب میرے خیال میں وہ عدالت کہہ رہی ہے پارلیمان قانون بنا سکتی ہے، قواعد نہیں بنا سکتی۔ نہیں، پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے، لیکن صرف وہ بنا سکتی ہے جو چیف جسٹس صاحب اور ان کے 2-3 رفقائے کار سوچیں۔ اس کے بعد وہ قانون نہیں بنا سکتی، یہ ججمنٹ ہے یہ۔ اور اس کے بعد پارلیمنٹ آپ کو اس میں پارلیمنٹ دیکھیں، پارلیمنٹ کی آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، پارلیمنٹ کی آئینی ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، پارلیمنٹ کی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ پارلیمنٹ پرائم منسٹر الیکٹ کرتی ہے، اس کو 3 جج گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو اس ملک میں اس طرح سے جمہوریت اگر رہنی ہے تو پھر اب پارلیمنٹ کی مرضی ہے چلا لے۔ میرا تو خیال ہے کہ جمہوریت از اوور ایز فار ایز سپریم کورٹ۔ آپ کو اوور لگ رہی جمہوریت؟ میں صدیق الفاروق صاحب سے پوچھوں۔ صدیق الفاروق صاحب، آج کا یہ ججمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک طرح سے۔ کیا واقعی آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اب کیا کرے گی؟ ایک ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آرڈیننس بھی آتا ہے، صدر صاحب لے کے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیپلز پارٹی کو اگر سوٹ کرتا ہے جنرل پرویز مشرف کی طرف سے عدلیہ کو سیک کر کے اپنی مرضی کے جج کو حلف دلا کے چیف جسٹس بنانا ڈوگر صاحب کو، تو وہ ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی اور چیز سوٹ کرے جو ان کے غلط عزائم کے لیے اور غلط کاموں کے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی والوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ سیدھے راستے پر چلو اور وہ سیدھے راستے پر نہ چلے اور ان کو سزا دی جائے، تو وہ کہتے ہیں جی پارلیمان کی توہین ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک ایگزسٹنگ لا تھا توہین عدالت کا، اس کے مطابق ایک وزیر اعظم کو جب فارغ کیا گیا تو انہوں نے ایک اس انٹینشن سے کہ اب ہم نے اس وزیر اعظم دوسرے کو بچانا ہے، انہوں نے قانون سازی کی۔ میرے نزدیک بالکل وہ میلافائڈی ہے، وہ اس آئین کی اسپرٹ سے، وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر ججمنٹ کا معاملہ یہ ہو، اسلام میں کوئی اگر یہ ججمنٹ کا معاملہ اس طرح سے ہو تو وہاں پیش ہوئے ہیں، یہ استثناء لینا چاہتے ہیں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے یہ جو فیصلے یہ غلط کرتے ہیں، جب ان کی گرفت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی عدلیہ نے پارلیمنٹ کو کر دیا۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے میرے نزدیک بالادست ہے، جس نے آئین بنایا ہے، اور اس نے جس نے آئین بنایا ہے، اس نے جو اس کی روح ہے، اس کے الفاظ ہیں، ان کے خلاف موجودہ پارلیمنٹ جا نہیں سکتی۔ پارلیمنٹ کے اختیارات پہ اب اگر بحث شروع ہوگی، میاں محمود الرشید صاحب آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو واقعی لگ رہا ہے پارلیمنٹ کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے عدلیہ کی جانب سے جو فیصلہ آیا؟ آپ اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ پرسیپشن بھی پہلے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ نئی قانون سازی کے ذریعے سے عدلیہ کے اختیارات سلب کرنا چاہتی ہے اور آزاد عدلیہ کو کام کرنے سے روکنا چاہتی ہے، آزاد عدلیہ کے پر کاٹنا چاہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا قانون جو ایک آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہوگا، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پریمبل ہے، اس کے دیباچے کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں قرارداد مقاصد کی صورت میں، یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ کسی فرد کو ہم امیونٹی دے دیں اور اس کو اس طرح کا مقدس آدمی سمجھ لیں کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن آیا وہ قانون سازی آئین سے متصادم آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا قانون نہیں بنا سکتے؟ اگر آئین سے متصادم ہوگی وہ قانون سازی، اگر آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہوگی، کچھ بنیادی ایسی چیزیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر طے ہیں اس کے اگینسٹ پارلیمنٹ، ساری پارلیمنٹ بھی اکٹھی ہو جائے 100%، تو بھی کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ متصادم ہے
इस वो कह रहे- कानून में आजादी इजहार राय के खिलाफ उन्होंने कहा वो गया, सुप्रीम जजेस को कोर्ट का हक स्टैंडर्डाइज है। करने के बारे में उन्होंने कहा गया, कवायद वो बार बार नहीं, कह रहे हैं कि आप नहीं फवाद बना चौधरी सकते, साहब पूछते इस्तिस्ना हैं, को बताएं। क्लियर करने की कोशिश की गई तौहीन अदालत में 248(1) के तहत अगर इस्तिस्ना है फौजदारी मुकदमात में तो फिर आपको इस्तिस्ना हासिल नहीं। मैं इसी पे मजीद बात करूंगी, जो इस्तिस्ना का मामला है अब ये कहाँ जाएगा, और राजा साहब को खत तो जैसे अदालत कह रही है 8 तारीख को जो अपना जवाब दाखिल करेंगे, उस हवाले से क्या ये भी वजीर आजम घर जाएंगे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि एक वजीर आजम तौहीन अदालत के तहत अगर जाते हैं तो दूसरे को कैसे छोड़ सकते हैं, इस पर बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।